بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی، قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں؟ لاقیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل میننگ فل سوسائٹی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورگلاتا ہے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کی بے شمار اولاد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں شیطان کا ذکر ملتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں۔ شیطان کے چیلے اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور معاون ہیں۔ شیطان کی اولاد میں سے ولہان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مسدود لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں میں لڑائیاں ڈلواتا ہے، مرہ گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو اسی طرح مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔ شیطان کی ان اولادوں میں ایک نام لاقیس کا ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھی۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں جن میں سڈوم اور گمورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سڈوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ وہ ایک دن انسانی شکل میں سڈوم کے لوگوں کے پاس آیا اور ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں کو شہوت کرنا سکھایا۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سڈوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ ان مسافروں کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ گمراہی کے گڈھے میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہا، اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک اور چوراہوں پر کیا جاتا تھا۔ ان کی ہر محفل میں مادوں کا رقص اور ان کے ساتھ عیاشی اور زنا کرنا ان لوگوں کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اب اہل سڈوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا، کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کیا ہے؟ تم لوگ مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور تم لوگ اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے گزر چکے ہو، لیکن قوم لوط پر اس واضح و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ اگر تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سڈوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اس عمل سے خدا کے بنائے ہوئے نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو یہ ابلیس کے لیے ایک سنہری موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہٰذا ابلیس لعین نے اپنی بیٹی جس کا نام لاقیس تھا اسے اہل سڈوم کی طرف بھیجا۔ لاقیس جنات اور شیاطین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی، لہٰذا ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔
لہٰذا لاکیس ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ و برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رائے گاہ چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر لاکیس نے ان عورتوں سے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گے جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لہٰذا لاکیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی اور ان عورتوں کو عورتوں سے ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت سڈوم اور گمورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اسی طرح کرنے کو کہا، اور اس طرح عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا۔ جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت پوری کر رہی ہیں تو انہوں نے اپنی عورتوں کو اس کام سے نہ روکا، وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخرکار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ رب العزت نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سڈوم اور گمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں۔ سڈوم اور گمورہ اور ان علاقوں میں ہونے والے اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توراۃ اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سڈوم اور گمورہ کو سن سٹی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اکادی صحیفوں اور قدیم یونان کی تاریخی کتب میں بھی سڈوم کے گناہ گار شہر کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سڈوم اور گمورہ تاریخ انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں ہم جنس پرستی یعنی ہوم سیکچولیٹی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاکیس نے بعد میں اس گھناؤنے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے جدید دور میں لیسبینین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ سڈوم اور گمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا۔ دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا، اور اس گھناؤنے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ نر اور مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہیں۔ ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قدرت الہی کے قانون کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس جرم کے حامی ہم جنس پرستوں کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر کے جائیں۔ شکریہ۔